سلمان فارسی اور ایسا میں کمار تھے، حضرت قمبر تھے، بہلول تھے، تین بڑے مفتی تھے اس وقت میں، دو کے نام قصدن نہیں لوں گا، مگر ایک مفتی حضرت بہلول دانا، بہت بڑے فقیہ ہیں حضرت بہلول دانا، اپنے وقت کے مرجع تقلید ہیں، مجتہد ہیں اپنے وقت کے، اور تینوں مفتیوں سے فتویٰ مانگا گیا امام موسیٰ کاظم کے قتل کا کہ فتویٰ لکھ کے دو، ہم انہیں قتل کر دیں۔ امام کا خبر آئی تو تینوں پریشان تھے کہ ہمیں کیا کریں، ادھر حکومت کا دباؤ، ادھر امام کی عظمت۔ امام نے فرمایا علیکم بالجیم، تم پر جیم واجب ہے۔ اب جیم سے تینوں نے علیحدہ مطلب لیا، ایک جیم سے مراد لی جہاد، لہذا ایک جہاد کی طرف چلا گیا، ایک نے جیم سے مراد لی جدار، یعنی کونا لے کے بیٹھ جاؤ، دیوار کے ساتھ بیٹھ جاؤ، جدار پکڑو، دیوار پکڑو، وہ کہتے ہیں نا، وہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دیوار لگ کے بیٹھتے ہیں، تو وہ اصحاب جدار ہیں، وہ دیوار سے لگے بیٹھے لوگ۔ دوسرے نے سمجھا جیم سے مراد جدار، دیوار سے لگ کے بیٹھ جاؤ، بس گوشہ نشین ہو جاؤ، اور بہلول نے جیم سے مراد جنون لیا، دیوانے ہو جاؤ۔ تو دیوانہ تو پھر ایسا ہے، یہ مٹی کے گھروندے بنا بنا کر آوازیں لگا رہے ہیں جنت میں گھر بنا رہا ہوں، اور رستے پر بیٹھ گئے اور زبیدہ اپنے شوہر کے ساتھ گزر رہی ہے، تو پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت کا گھر بنا رہا ہوں۔ کیا مجھے بیچو گے؟ کہنے لگا میں بیچنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کیا قیمت ہے؟ کہ تمہارے گلے کا ہار۔ انہوں نے ہار اتار کے دے دیا، انہوں نے مٹی کا گھروں جب اٹھایا تو مٹی رہ گئی، وہ گھر کہاں باقی رہا۔ بہلول نے ایسے مٹی اٹھائی تو گھر مٹی بن گئی، مٹی ہوئی گھاٹ ہو گئی، خاک اور جھولی میں ڈالا، یہ لو مٹی، یہ ہے جنت تمہاری۔ گھر گئے، نائب خواب ہیں، ہارون رشید خواب دیکھتا ہے کہ زبیدہ ایک خوبصورت محل میں ہے، اور میں جانا چاہتا ہوں، تو مجھے روک لیا کہ وہاں تمہاری بیوی تھی، یہاں تمہارا اختیار نہیں ہے، تو میں اور یہ ساتھی تو رہے، اس کا اتنا اچھا محل کا تمہیں نہیں پتا، کل بہلول سے خرید کر لائیں گے۔ بیدار ہوئے، پہنچ گئے، بہلول وہیں رستے پہ بیٹھے تھے، کہ بہلول ہمیں بھی بیچ دو۔ کہا جی بیچنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کیا لوگے؟ کہا ساری سلطنت۔ کل تم نے زبیدہ سے ایک ہار لیا اور جنت کا گھر دے دیا، اسے ساری سلطنت مانگ رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں اس نے بغیر دیکھے لیا تھا، تم دیکھ کر آئے۔ کلمات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اہل بیت کی صفات کو اللہ اہل بیت کی صفات کو بیان کرتا ہے، مثلا والذین ينفقون فی السراء والضراء، ایک گھرانہ ایسا ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ اہل بیت کی صفات بیان کر رہا ہے۔ اہل بیت کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے تب بھی دے دیتے ہیں، اور ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں۔ ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا سمجھ میں نہیں آئی آپ کی بات، پیسے ہوں گے تو ہم دیں گے نا۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، تمہارے اندر دینے کا جذبہ ہوتا تو پھر پیسے ہوتے، پیسوں سے سخاوت کا کوئی تعلق نہیں۔ سخاوت ایک امر قلبی ہے، ایک کیفیت نفسانی ہے، ایک جذبہ ہے، اسے پیسوں کا تعلق نہیں ہے۔ کیا معلوم کوئی ارب پتی ہو اور اسے 100 روپے بھی نہ نکلتے ہو، اور کیا معلوم کوئی ٹھیلا لگاتا ہو، روزانہ 100 روپے بچا کے آتا ہو اور وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیتا ہو۔ وہ جو کیفیت ہے نا، سخاوت کی کیفیت، اور اس گھرانے کی کیفیت یہ ہے کہ مانگنے والا فقیر، مسکین اور اسیر تھا، یتیم، مسکین اور اسیر تھا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یتامہ نہیں آئے تھے، ایک آیا تھا، یتیم تھا، قرآن کی زبان ہے۔ اسرا نہیں آئے تھے، اسیر آیا تھا۔ مساکین نہیں آئے تھے دروازے پر، مسکین آیا تھا۔ ایک مانگنے آیا تھا، 5 روٹیاں ملی ہیں، بھئی ایک اسے دے دیتے، 4 سے خود بھی افطار کر لیتے۔
شعراء کرام یہاں تشریف فرما ہے، اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا تشریف فرما ہے۔ شاعری میں ایک کیفیت ہے جسے آمد کہا جاتا ہے، اور ایک کیفیت طاری کی جاتی ہے جسے آبود کہا جاتا ہے، یعنی بھرتی کے شعر لکھے جاتے ہیں، وزن پورا کیا جاتا ہے اور کسی طرح بس تک بندی کی جاتی ہے، لیکن ایک آمد کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی وہ قلم اٹھائے بغیر کئی معلوم 10 شعر ہو گئے اور ایک لمحے میں شعر ہوتے چلے گئے، وہ جو آمد کی کیفیت ہے۔ جیسے ادیبوں کے ہاں آمد کی کیفیت ہوتی ہے نا، اہل بیت کے ہاں سخاوت میں آمد کی کیفیت۔ جب وہ بخشنے پر آتے ہیں نا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مقام حضرت عباس کچھ کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات ہے بیت کی۔ ان میں سے کچھ کو ہم نے امام بنایا ہے، منہم ان میں سے کچھ کو، وجعلنا منہم ائمہ، اور ائمہ اس لیے بنائے کہ یہدون بامرنا، ان کا کام یہ ہے کہ ہمارے امر کی طرف لوگوں کو ہدایت کریں۔ اللہ کا امر اللہ کی توحید بھی ہے، اللہ کا امر اللہ کی شریعت بھی ہے، اللہ کا امر اللہ کا نظام ہدایت بھی ہے، نظام ولایت بھی ہے، اللہ کا امر قرآن بھی ہے۔ ان ساری چیزیں جو اللہ سے جڑی ہوئی ہیں ان کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرنا۔ معصوم ملی مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، مولا یہ جو قرآن کی آیت ہے یہدی للتی ہے اقوم، قرآن مجید کے لیے کہ قرآن اقوام کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اقوام اے الامام، قرآن کا کام یہ ہے کہ امام کی طرف بھیجے، اور امام کا کام یہ ہے کہ قرآن کی طرف بھیجے۔ عجیب داستان ہے اس گھرانے کی، علی کے پاس جاتے ہیں تو اللہ سمجھاتے ہیں، اور اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ولی سمجھاتا ہے۔ بھائی سرکار دو جہاں نے اپنے 23 برس کی یا 63 برس کی زندگی میں ساری زندگی میں جو انگنت ہدایتیں عطا کی ہیں، رہنمائیاں عطا کی ہیں، ان سب کا اگر خلاصہ کیا جائے، اور اگر کوئی کہے کہ مولانا 2 جملوں میں بتائیں کہ نبی کی ساری زندگی کی محنتوں کا خلاصہ کیا ہے، تو میں طالب علم کو یہ کہوں گا کہ نبی نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا ہے یا علی سمجھایا ہے۔ اللہ کی توحید سمجھائی ہے یا علی کی ولایت سمجھائی ہے۔ قرآن کہتا ہے اہل بیت کی طرف جاؤ، اہل بیت کہتے ہیں قرآن کو سمجھو، اور یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر حبل اللہ بن جاتا ہے۔ اور قرآن پکار کر کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ جی یہ ترجمہ جو لکھا جاتا ہے نا، اور تفرقے میں نہ پڑھو، تفرقے میں نہ پڑھو۔ بھائی کیا مطلب ہے؟ کوئی غلط آدمی ہے، ظالم آدمی ہے، باطل ہے، ظلم و زیادتی، ظالم اور ظلم و جور کر رہا ہے، کیا اسے اختلاف نہیں کرے؟ مولانا قرآن نے کہا ہے کہ تفرقے میں نہیں پڑھو، قرآن نے کہا ہے اختلاف نہیں کرو، قرآن نے کہا ہے جھگڑا نہیں کرو، قرآن ہی نے کہا ہے کہ باطل سے لڑو، قرآن ہی نے کہا ہے کہ ظالموں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر کیا کسوٹی ہے؟ یہ ترجمہ نہیں ہوتا کہ تفرقے میں یعنی تمیز میں اور تقسیم کی طرف نہ جاؤ، نہیں، اہل بیت کے بارے میں یعنی قرآن اور اہل بیت کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ فلاں کا 30 پارے کا قرآن ہے اور فلاں کا 40 پارے کا قرآن ہے، اس کا فائدہ یہودی کو ہو رہا ہے، اس کا فائدہ عیسائیوں کو ہو رہا ہے کہ مسلمان تو ابھی قرآن پہ بحث کر رہے ہیں۔ کوئی 40 پاروں کا قرآن شیعوں کا نہیں ہے۔ کسی بھی شیعہ کا دروازہ بجا کر بچہ بھی کوئی باہر آئے نا تو اسے کو اپنے گھر میں رکھا ہوا قرآن لا کے دکھاؤ، وہ وہی قرآن لا کے دکھائے گا جو آپ کے گھر میں ہے۔ کوئی 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے۔ اور پھر کھڑی ہوئی باتیں کہ فلاں کی بکری کھا دے، بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں۔ یہی 30 پاروں کا قرآن، یہی سنی شیعہ کا قرآن، یہی قرآن ہے، حتیٰ من فا واو بھی کم اور زیادہ نہیں ہے، زیر و زبر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔
یہ بھی کچھ کم علمی کی باتیں ہیں کہ سنی والضالین کہتے ہیں اور شیعہ والضالین کہتے ہیں. یہ مخرج کا مسئلہ ہے، تجوید کی بحث ہے. نہ سنی دال بولتے ہیں نہ شیعہ دال سے زواد بولتے ہیں. یہ جو زواد ہے نا، زواد، اس کا تلفظ کرنا نبیوں کے بس کی بات ہے، ائمہ کے بس کی بات ہے. جی، اس کا تلفظ عام آدمی تو کر ہی نہیں سکتا. ہم تو کوشش کرتے ہیں تو ایک آواز بنتی ہے. زبان اگر اوپر کے کونے کے جو کیل والا دانت ہوتا ہے، کونے کا دانت ہوتا ہے، اس کے ساتھ والے دانتوں سے جا کے زبان لگے اور آپ زور لگائیں گے تو والضالین نکلے گا. اب والضالین جب آپ جلدی سے کہیں گے تو کسی کو دال سمجھ میں آ رہا ہوگا، کسی کو زاد سمجھ میں آ رہا ہوگا. یہ بات ہے. کتنی غیر علمی بات ہے. صلوات پڑھنے کا محمد وہ سنی دال کہتے ہیں اور شیعہ زواد کہتے ہیں، اور ان کا قرآن پڑھنے کا انداز نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. میں کوئی وہ تو نہیں ہوں لیکن ذمہ دار بھی نہیں ہوں. کوئی عیب نہیں ہے کہ اگر شیعہ بچوں کو کوئی سنی قاری قرآن پڑھا رہے ہو تو قرآن تو ہے ہی نہیں، پڑھنے دیجیے. ہاں دینیات اس سے نہ پڑھ رہی ہے نا. صلوات پڑھنے کا اس سے بہتر اور بلند صلوات کی. توجہ ہے بات آگے بڑھے. اب یہاں اعلان ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں، یعنی قرآن کی طرف ہدایت کرتے ہیں. قرآن ان کی طرف ہدایت کرتا ہے، اللہ کی شریعت کی طرف ہدایت کرتے ہیں. ان کا کام لوگوں کو ہدایت دینا. یہ ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اے میرے نبی تم منذر ہو، یعنی خاتم الانبیاء ہو. نبوت تمہاری نہیں، لیکن تمہاری نبوت کے ساتھ ہر قوم کے لیے ایک ہادی آتا ہے. تو قرآن کی اس آیت میں نبی کی نبوت کا ذکر بھی ہے اور 12 اماموں کی امامت کا ذکر. اور دور میں امام آتا رہے گا، نبوت آپ کی رہے گی. انما انت منذر، آپ ایک ہی رہیں گے، آپ نبی رہیں گے، آخر تک آپ ہی میں نبی ہیں، قیامت تک آپ کی نبوت ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اور جیسے جیسے زمانہ بدلے گا ہم ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجتے ہیں. اور ہادی یعنی امام، ہادی یعنی ائمہ اہل بیت. جی یہدون بِأَمْرِنَا. اب کیوں بھائی، کیسے، کوئی کسوٹی، کوئی پیمانہ؟ اللہ کے یہاں نہ کسی سے رشتہ داری ہے نہ پڑوس ہے. ہم رشتہ داریوں کی بنیاد پر کچھ فیصلے لیتے ہیں اور ہم پڑوس کی بنیاد پر کچھ استثناء کے قائل ہو جاتے ہیں. اللہ کے یہاں نہ استثناء ہے، تھوڑا سا پڑھا دو. اللہ کے یہاں نہ استثناء ہے اور نہ ہی اللہ کے یہاں پڑوس ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے. تو پھر اللہ کسی کو اگر مقام اور عظمت عطا کر رہا ہے تو وہ پڑوس کی بنیاد پر نہیں کر رہا. اس لیے کہ اس کا مقام جسم نہیں ہے، جسم نہیں ہے تو مکان نہیں ہے، مکان نہیں تو پڑوس نہیں. جب اللہ کا مکان نہیں ہے تو پڑوس نہیں ہے. خانہ کعبہ اللہ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے مرکز بنایا. اللہ کعبے میں ہے یہ کہہ دیں گے تو یہی توحید سے خروج کا سبب بن جائے گا. اللہ کعبے میں نہیں ہے، ہاں ہے. اللہ کعبے میں ہے، نہیں. اسی کو بسیط کہا جاتا ہے، اسی کیفیت کو بسیط کہا جاتا ہے. کعبے میں ہے تو یہ ہم محدود کر دیں گے، جواب آئے گا نہیں. کعبے میں نہیں ہے، ہاں ہے. یہ اسی کو عنوان بسیط کہا جاتا ہے. ہر جگہ ہے. کوئی ایسی جگہ سر سوزن سوئی کے نوک کے برابر کوئی فضا اور خلا اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو. اللہ ہر چیز پر محیط ہے. ہمیں سمجھا کے نہیں کہ اس نے کہا کہ میں تمہاری رگے جان سے بھی قریب ہوں، ورنہ وہ ہر جگہ موجود ہے. وہ کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے. لہٰذا جب جگہ ہی کوئی خالی نہیں ہے تو اس کا پڑوسی کوئی نہیں ہے. تو اللہ پڑوس کی بنیاد پر تو کسی کو فضیلت نہیں دے گا. پڑوس ہے ہی نہیں اس کا. رشتہ داری بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے کیا دیا، لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. 1-2 سال کی قید نہیں، 14 سال معراج عبادت ہے. مگر میں مصائب کے بیان سے پہلے ایک سوال کروں گا. اگر آپ کے ملک کا کوئی معروف شیعہ شخصیت گرفتار ہو جائے تو سارا ملک باہر نکل آتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، اپنے حق کے لیے، اپنے عزیز کو بحال کرانے کے لیے جدوجہد ہوتی ہے. کبھی غور فرمایا اس وقت کے شیعوں کی کتنی بڑی آزمائش تھی.
ایک دو دن نہیں، 14 سال امام قید میں ہیں اور امام کے شیعہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ بہت بڑی آزمائش تھی، کسی امام کی زندگی میں ایسا منظر نہیں بنا۔ ویسے بھی جس نے اپنے وجود کو ختم کیا ہو اس انداز سے، وہ باب الحوائج بن جاتا ہے۔ یا حضرت علی اصغر سے جا کے ہم مانگتے ہیں، یا مولا عباس سے جا کے مانگتے ہیں، یا اللہ کا دروازہ ہے، یا ہم مانگتے ہیں تو حضرت امام کاظم باب الحوائج سے مانگتے ہیں۔ 14 سال قید میں، ینتقلوا من السجن الى السجن حتی ینتقلوا الى سندین نشائق، ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں، دوسرے قید خانے سے تیسرے قید خانے میں۔ جس قید خانے میں رکھا جاتا تھا دربان امام کا مرید ہو جاتا تھا، خبر پہنچتی تھی کہ وہ کوڑے نہیں مار رہا، عزادارو سب جملہ بول گیا، جناب زہرا کو ہاتھ اٹھایا گیا، بی بی زہرا پہ ہاتھ اٹھایا گیا نا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سلام ہو سکینہ بنت الحسین پر، درود ہو جناب زینب کبریٰ پر۔ کبھی کوئی تازیہ نہ مارتا تھا، کبھی کوئی پتھر مارتا تھا۔ آئمہ اہل بیت میں امام موسیٰ کاظم کو امام پہ ہاتھ اٹھایا جاتا تھا۔ سخت منظر ہے، سخت منظر ہے۔ مستقل قید خانوں سے منتقل کیا جاتا رہا۔ اس وقت کے شیعوں کی کیفیت کیا تھی، کتنی تکلیف میں تھے اس وقت کے شیعہ کہ ہم اپنے امام کو، امام ہمارے قید میں ہے اور ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت کا شیعہ روزانہ مرتا تھا، روزانہ جیتا تھا۔ ہارون رشید کا دربار لگا ہوا ہے، روزانہ رقص و طرب کی محفل سجتی ہے رات کے وقت میں، شباب اور کباب کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک درباری نے کہا کہ آج ہم نے ابو العطا کو، ابو العطا جو بصرے کا ایک بڑا مشہور ادیب اور شاعر، اسے ہم نے بغداد میں دیکھا ہے۔ بہت بڑا ادیب تھا، اپنے زمانے کا بہت بڑا ادیب۔ ہارون نے کہا وہ تو بصرے کا رہنے والا ہے، بغداد کیسے آیا ہے؟ کہ حضور ہم نے بازار میں اسے کچھ خریدتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنے کارندوں کو لگا دیا اس کام پہ کہ ڈھونڈو ابو العطا بغداد آیا ہوا ہے، معلومہ فلاں سرائے میں فلاں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ کہا جی ہارون نے بلایا ہے، دربار میں بلایا گیا، ابو العطا آ کر بیٹھے، بڑا احترام ہوا، اچھی کرسی دی گئی۔ ابو العطا تم سے تو بڑا اس وقت میں شاعر نہیں ہے، تمہاری فلاں غزل اور تمہارا فلاں کلام تو بڑا مشہور ہے، شعراء آفاق ہے، آج ساری رات تمہارے نام ہے، سناؤ ہمیں اپنا کلام۔ ابو العطا نے ایک غزل سنائی، اس نے کہا اور سناؤ، دوسری سنائی، پھر کہا وہ جو سب سے زیادہ مشہور ہے اس کے 2 مصرے سنا کے کہا وہ تمہاری غزل وہ سناؤ۔ ابو العطا کہنے لگا کہ امیر سے میرا سوال یہ ہے، اب دیکھیں حالات کیا تھے، حالات کیا تھے، میرا سوال یہ ہے کہ اس کلام کے پڑھنے پہ مجھے ملے گا کیا؟ ہارون کہنے لگا جو کہو گے میں دوں گا، تم یہ والا کلام سناؤ، جو کہو گے میں دوں گا۔ جب کلام سنا دیا، محفل ختم ہونے لگی تو ہارون نے کہا ابو العطا مانگو، کیا مانگنا چاہتے تھے؟ کہا میرے امام کو آزاد کر دو۔ کیا مشکل دور ہے، اجرکم اللہ۔ پہنچ گئے اب اس دور میں ایک امام کا مرید ہے، شیعہ ہے، چاہنے والا ہے، قاتل کے دربار میں بیٹھ کر اس کی فرمائشوں کو پورا کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، کہنے لگا 3 دن کے بعد ہم تمہارے امام کو آزاد کر دیں گے، چلے جانا زندان کے دروازے پر اپنے امام کو لے لینا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنا خوش ہوا ہوگا ابو العطا، میں اپنے امام کی آزادی کا سبب بن رہا ہوں، میں سیدہ کے آگے سرخرو ہو جاؤں گا، محشر میں نبی مجھے گلے لگائیں گے کہ میں نے موسیٰ کاظم کو آزاد کروا دیا۔ بچوں کو جا کے بتایا، خوشی کی کیفیت ہی کچھ اور تھی، 3 دن مکمل کرنا مشکل ہو رہے تھے۔ تیسرا دن جب آیا تو جا کے زندان کے دروازے پہ بچوں کے ساتھ، خانوادے کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے بڑھ کر امام کو سلام میں کروں گا اور امام سے کہوں گا امام میں نے یہ سفارش کی تھی، آپ میری شفاعت کیجیے گا۔ ابو العطا کہتا ہے کہ میں صبح سے جا کے کھڑا ہو گیا، کچھ قیدیوں کو لایا جا رہا تھا، کچھ کو آزاد کیا جا رہا تھا، ہر دفعہ دروازہ کھلتا تھا تو میں کہتا تھا آج میرا امام آزاد ہوگا، تو دربان کہتا تھا ابھی انتظار کرو، ابھی انتظار کرو۔ کہتا ہے عصر کا وقت جب آیا اور دروازہ کھلا تو میں نے کہا میرے امام کو کب آزاد کرو گے؟ کہ کچھ دیر میں تمہارے امام باہر آ رہے ہیں۔
کہتا ہے میں دروازے پہ کھڑا تھا، میں نے کیا دیکھا، ایک تختے پہ جنازہ ہے، 4 مزدور اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کے کہا آج میرے امام کو آزادی مل رہی تھی، کہا امام الرفضہ، یہی موسیٰ کاظم ہے جو شیعوں کے امام ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب